والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ فرائض کے دروس میں سے 39 نمبر درس ہے یہ، آج بتاریخ 3/2/1448۔ جہاد العصبہ بالنفس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ بالترتیب، یہ ان کی ترتیب ہے، یہ حنابلہ کی بھی یہی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب آپ نے یاد کر لینی ہے کہ سب سے پہلے جو بنوت والی جہت ہے، جہت البنوہ، ثم جہت الابوہ، ثم جہت الاخوہ، ثم جہت العمومہ، ثم جہت الولاء۔ جہت بنوہ سے کیا مراد ہے؟ فرمائے کہ وتشمل البنین وبنیہم وان نزلوا، اولاد کی اولاد نارینہ جو ذکر اولاد ہے، انثیٰ نہیں، یہ عصبہ ہیں۔ جہت الابوہ سے کیا مراد ہے؟ وتشمل الاب والجد من جہتی وان علا بمحض الذکور، والد، والد کا والد، والد کا والد، والد کا والد، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ جہت الاخوہ، بھائی، بھائی میں کیا شامل ہے؟ بھائی میں کیا شامل ہے؟ فرمائے کہ وتشمل الاخوہ لغیر ام وبنیہم وان نزلوا، بھائی جو سگے بھائی ہیں، باپ اور ماں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں، ہاں جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں وہ ادھر شامل نہیں ہیں، وہ اصحاب فرض ہیں۔ اچھا، بھائی کا بیٹا جو ہے وہ بھی جو ہے عصبات میں داخل ہیں، بھائی کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹا، یہ سب عصبات کے اندر داخل ہیں۔ جہت العمومہ، جہت العمومہ چچا والے، چچا والے جو کیا ہے ان کا سلسلہ؟ فرمایا کہ الاعمام لغیر ام، جو ماں کی طرف سے نہیں ہے، سگے چچا ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں، تو یہ وہ جو ہیں عصبہ ہیں۔ وَإِنْ عَلَوْا وَبَنِيهِمْ وَإِنْ نَزَلُوا، اسی طرح ابن العم، عم، ابن العم، ابن العم، ابن العم، چچا، چچا کا بیٹا، چچا اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ نارینہ جو ہے یہ سلسلہ جب تک چل رہا ہے یہ عصبہ ہیں، وہ ابن العم ہی کہلائے گا۔ جہت الولاء وتشمل المعتق والمعتق وعصبتهما بالنفس، معتق اور معتقہ جو ہے اس میں شامل ہے، اور ان کے عصبہ جو ہے بالنفس، عصبہ بالنفس جو ہے وہ ابن، اب، اخ، عم، یہ ہیں۔ اور تو یہ جو ہیں 5 جہات یہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ وعند الحنابلہ وابی یوسف ومحمد 6 جہات، وہی البنوہ ثم الابوہ ثم الجدودہ مع الاخوہ، یہ وہ دوسرا مذہب ہے کہ جد والاخ، ان میں جو ہے تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ جب ایک مسئلے میں اخ جو ہے وہ والد کے ساتھ ہو تو اخ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اخ اگر جد کے ساتھ ہو تو جد کو جو ہے وہ تشریک والا وہ کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، اس میں جو ہے تھوڑا سا معمولی سے اختلاف ہے۔ ثم بنو الاخوہ ثم العمومہ ثم الولاء، وعند الشافعی والمالکی 7 جہات وزادوا علی، اور انہوں نے جو ہے مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک جو ہے وہ جہات وہ ہیں 7 ہیں، پھر وہ جو ہے ان کی تفاصیل ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ صحیح قول یہی ہے، راجح کہ یہ جو ہے 5 جہتیں ہیں جو حناف کا مذہب ہے۔ فائدۃ ھذا الترتیب، بھائی اس کا کیا فائدہ ہے یہ ترتیب سے یاد کرنے کا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقدم کل جہہ علی الجہۃ التی تلیہا مہما بعد الذی فی الجہۃ الاولی ومہما قرب الذی فی الجہۃ التی تلیہا۔ ابناء میں سے کوئی شخص موجود ہے تو نیچے والوں کو کچھ نہیں ملے گا، آبا میں سے کوئی موجود ہے، کوئی اب موجود ہے تو یہ اخوہ بھائی والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح بھائی والوں میں کوئی موجود ہے جو چچا والوں کو نہیں ملے گا، چچا والے موجود ہیں تو ان کو نہیں ملے گا، یہ اس طرح ترتیب ہے۔ یہ جہت البنوہ ہے تو یہ سب محجوب ہیں، جہت الابوہ ہے مثلا یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ والی جہت ہے تو یہ سب محجوب ہیں، یہ نہیں ہے مثلا یہ ہے تو یہ سب محجوب ہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ ہیں صرف تو یہ محجوب ہے، یہ سب نہیں ہیں مثلا یہ چاروں نہیں ہیں تو یہ لے کے جائے گا مال۔ جہت الولاء، یہ اس کی مثال ہے، ایک میت جو ہے اپنا بیٹا اور باپ چھوڑ کے گیا ہے، اب یہاں پہ باپ کو تو چھٹا حصہ ملتا ہے جب بیٹی ہو، لیکن یہاں پر بیٹی نہیں ہے تو بیٹے کو سارا مال ملے گا، باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے اس کی ترتیب ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، بیٹے کو مال تو سارا مل گیا لیکن باپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہاں پہ غلط لکھ دیا گیا، باپ جو ہے وہ
جو میں نے کہا کہ باپ کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی عصبہ میں سے یہ جو ہے سبق اللسان اس کو کہہ لیجئے کہ یہاں پر باپ عصبہ نہیں ہوگا. یہ ابن اگر نہیں ہوتا اور یہاں پر بنت ہوتی تو باپ کو عصبہ بھی ملتا اور چھٹا حصہ بھی لیتا، لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ ولد ہے تو والد کو جو ہے یہاں پر ذکر والد ہے تو اس کو ابن ہے تو اس کو چھٹا ملے گا، باقی جو ہے وہ ابن کو ملے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ہاں تو یہ دیکھ لیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ کا چھٹا حصہ ہے. ان کان لہو ولدن، میت کی اولاد ہو، چاہے نارینہ ہو چاہے تو وہ نارینہ نہ ہو، یعنی ذکر ہو یا انثیٰ، باپ کو چھٹا ملے گا. تو یہاں پر مسئلہ جو ہے ایک سے نہیں بنے گا، مسئلہ یہاں پر 6 سے بنے گا. تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر چھٹا حصہ جو ہے ہم والد کو دیں گے اور ابن جو ہے یہ عصوبت لے جائے گا 5واں حصہ، یہ اس کا 5واں ہو گیا. اچھا یہاں پر اگر ایسا کر لیا جائے کہ ابن کی جگہ یہاں پر بنت ہو، بنت، تو پھر بھی مسئلہ 6 سے بنے گا. نصف جو ہے وہ بنت کو ملے گا، باقی سدس اب کو ملے گا، 2 باقی بچے گا، وہ بھی آپ کو دے دیں گے عصوبت، کہ وہ اب جو ہے وہ عصبہ بھی ہوگا. لیکن اگر ابن ہے تو اب عصبہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اوپر کیا کہا کہ جہت البنوہ موجود ہے تو ان سب کو کچھ نہیں ملے گا. اب بھی ساقط ہیں، اخ عم ولا یہ سب ساقط ہیں. اب یہاں پر بنوہ موجود ہے، ابن ہے، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی عصوبت میں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. البتہ فرضی حصہ اپنا لے کر جائے گا جو کہ ایک ہے، فرضی حصہ ہم اس کو دے دیں گے. یہاں پر جو میں نے اسٹار لگا کے آپ کو محروم لکھا تھا یہ غلط ہے، غلطی ہو گئی تھی میرے سے یہاں پر، تو طریقہ اس کا یہی ہے. یہ تو ہے الترتیب بالجہہ، جہت کے لحاظ سے یہ ترتیب چلے گی. اچھا بھائی درجے کے لحاظ سے، درجے سے مراد المراد بالدرجہ منزلۃ الوارث من المورث قربا او بعدا. درجہ سے مراد کہ ایک ہی جہت کے لوگ ہوں، یعنی ابن ہو، ابن 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 ہو، ابن 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 ہو، اس طرح جہت ایک ہے لیکن درجات مختلف ہیں. تو ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا والمراد بالترتیب ہونا ترتیب الاقرب فالاقرب من المورث بالجہت الواحدہ کالابن مع ابن الابن. میت کا بیٹا بھی ہے اور بیٹے کا بیٹا بھی ہے، تو جو بیٹا ہے وہ لے جائے گا، بیٹے کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا. یہ جو ہے اس کا طریقہ ہے. مثال میت یہ آ گیا، ایک میت جو ہے اس کی وفات ہو گئی، پیچھے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹے کا بیٹا ہے. اب دونوں جہت البنوہ کے اندر ہیں، یہاں پر جہت البنوہ ہیں، یہ ابن بھی جہت البنوہ میں داخل ہے، یہ بھی جہت البنوہ میں ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے تقدیم دیں گے بالدرجہ. جو میت کے قریب ہوگا وہ لے جائے گا، بعید والے کو کچھ نہیں ملے گا. یہ قریب ہے میت، یہ لے جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ تو ہو گیا. دوسری ہوتی ہے تیسری چیز ہے الترتیب بالقوہ، کہ بھائی جہت بھی ایک ہے اور درجہ بھی ایک ہے، لیکن ایک جو ہے وہ صرف باپ کی طرف سے اور دوسرا جو ہے ماں باپ کی طرف سے، ایک بالکل سگا ہے اور ایک صرف باپ کی طرف سے ہے. المراد بالقوہ کون احد القریبین الصق بالمورث من الاخر واقوى قرابة منه كأن يكون احدهما يدلي بالابوین والآخر يدلي بالاب فقط. قال شیخنا المغیربی، ہمارے استاد ہیں جامعہ اسلامیہ میں، ابھی جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اللہ جو ہے ان کی عمر میں برکت ڈالے، ان کو صحت والی زندگی دے. فرماتے ہیں کہ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ. یہ ترتیب بالقوہ جو ہے بھائی جہت البنوہ میں آتی ہے اور جہت العمومہ کے اندر آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ بھائی ہے جو کہ میت کا بھائی ہے میت کے باپ کی طرف سے، اور دوسرا میت کا بھائی ہے میت کے ماں باپ کی طرف سے، یعنی یہ میت کا سگا بھائی ہے. یہ صرف باپ کی طرف سے ہے، یہ اس کی ماں الگ ہے، جبکہ یہ جو ہے اس کی ماں جو ہے وہی ہے جو میت کی بھی ماں ہے، تو یہ جو ہے زیادہ نزدیک ہے میت کے، تو اس کو جو ہے مال ملے گا. یہ تقدیم بالقوہ.
تو یہاں پر اس کو یہ مال ملے گا، یہ لے جائے گا اور اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ زیادہ اقرب ہے، الصق بالمیت، یہ میت کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ایک ہے جہاد، سب سے پہلے ہم جہاد کو دیکھیں گے کہ جہت البنوہ ہوگی تو جہت الابوہ کو کچھ نہیں ملے گا، جہت الابوہ ہوگی تو جہت الاخوہ کو کچھ نہیں ملے گا، بھائی والی جہت ہوگی تو عام والی کو کچھ نہیں ملے گا، عام والے ہوں گے تو نیچے جو ہے وہ ولا کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد تقدیم بالدرجہ، درجہ جس کا میت کے ساتھ نزدیک ہوگا اس کو دے دیں گے۔ پھر ترتیب بالقوہ کہ جو میت کے ساتھ الصق ہوگا، اب ایک جو ہے وہ باپ کی طرف سے بھائی ہے اور ایک جو ہے ماں باپ کی طرف سے ہے، تو یہ ماں باپ والا جو ہے مقدم ہوگا۔ تو یہ جو ہے آج کا درس ہے کہ اس میں آپ نے یہ جہاد تقدیم ہوگی ورثاء کے درمیان، سب سے پہلے جہاد کے بسبب جس کا جہاد قریب ہوگی اس کو ملے گا، پھر جو ہے وہ ترتیب بالدرجہ، اور اس کے بعد تقدیم جو ہے وہ بالدرجہ، اس کے بعد تقدیم بالقوہ۔ تو یہ جو ہے تین چیزیں آپ نے اس درس کی یاد کر لینی ہیں۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔